کو تو جانے دیتے ہیں اور جو ماحول ہے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور سیرت کو ایک طرف کو ڈیڈ لائن لگا دیتے ہیں. تو یہ کیسے پھر یہ جو جنگ ہے؟ دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے, یاد رکھیے گا کہ جو سامنے چل رہا ہے نا وہ صحیح ہے, یہ فطرت ہے ہماری, ٹھیک ہے. جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اس کو ہرڈ سائیکالوجی کہتے ہیں. ہرڈ سائیکالوجی ہوتی ہے کہ جو ہرڈ پورا ہرڈ HERD نا, ہرڈ جو زیادہ تر جتھا جو ہے جس طرح چلتا ہے, جیسے ایک جانور ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جانور جب بھاگنا شروع کرتے ہیں, ہلکی سی کوئی سانپ کوئی گھاس میں سے گزرتا ہے تو سارے کے سارے ہرن بھاگتے ہیں, سارے ہاتھی بھاگتے ہیں, سارے جانور اکٹھے بھاگتے ہیں. تو دیکھ لیں آپ پنڈی میں بھی بکریاں ساری اکٹھی بھاگتی, صرف افریقہ میں نہیں ہوتا ایسے. جب ایک جتھا بھاگنا شروع کرتا ہے جانوروں کا تو باقی کے سارے جانور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. پچھلے والوں کو پتہ نہیں تو اگلے کیوں بھاگ رہے ہیں, مگر بھاگو بھاگو. ہم نے اس کو ہرڈ سائیکالوجی کہتے ہیں. جو نہیں بھاگتا اس کو پریشر آتا ہے کہ میں مارا جاؤں گا, کیونکہ کسی خطرے سے ہی بھاگ رہے ہیں نا. اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو بھاگتے نا, اگر میں رک گیا تو شیر آ کے مجھے کھا جائے گا. بیسیکلی یہ ہماری ان بلٹ پرائمل سائیکالوجی کہتے ہیں اس کو. یہ ہمارا پرائم فیئر ہے کہ میں اگر جو سب لوگ کر رہے ہیں وہ نہ کیا تو میں گیا. اس فیئر میں ہم لوگوں نے یہ سارے کے سارے کام کیے ہیں بس, اور کوئی بھی نہیں. اس کو شعور کی سطح پہ آگے انسان توڑتا ہی توڑتا ہے. نبی علیہ السلام بھی ہرڈ کے خلاف گئے نا, ہر نبی اپنے ہرڈ کے خلاف جاتا ہے. نبیوں کی تو شان یہ ہے کہ وہ ہرڈ کے پیک پہ جا کے جو ہے نا چپیڑ لگاتے ہیں کہ تم ادھر آؤ فرعون تم سے بات کریں گے. ہمارا یہ ہے کہ چلو یار اپنے دوستوں یاروں سے شروع کرو, سرکل بناؤ تاکہ طاقت آئے. ہمارے پاس بھی تھوڑا سا ہرڈ ہے, نبی تو اکیلا لڑتا ہے, اتنی طاقت ہوتی ہے نبی میں. ہم اپنے گھر والوں سے نہیں اکیلے لڑ سکتے, نبی پوری دنیا سے کیا لڑنے آتا ہے. آپ سوچیں, آپ کو کل سوچیں ذرا خود, نعوذ باللہ میں مثال کے طور بتا رہا ہوں, کل ایک فرشتہ ہے کہ یار یہ کتاب لے کے جا, پہلی آیت سنا لوگوں کو دعوت دے. آپ کیا حالت ہوگی آپ کی کہ میں کیا کروں, تو سامنے والا بندہ مار دے گا مجھے. سوچیں ذرا, گلی میں نہیں کروا سکتے آپ یہ بات کر کے. نبی علیہ السلام پہ یہ مشن آیا ہوا ہے, اور موسیٰ پہ وہ مشن نہیں آیا تھا. موسیٰ کی قوم پہلے تیار ہو کے نیچے کھڑی ہوئی تھی کہ جا کتاب لے کے آ, سمجھ آئی. حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کا مشن فالو کر رہے ہیں, کنٹینیو کرنے کے لیے آ گیا ہے, کوئی چینج نہیں کیا انہوں نے لا کو. نبی علیہ السلام پہ اتنا بڑا مشن آیا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے لیے. دوسری طرف ہے چلو شاباش زیرو سے سٹارٹ کریں گے. اور کس سے بات کریں گے, گھر والوں سے نہ, جا ابو جہل سے ڈائریکٹ بات کر, سرداروں سے. آپ سوچیں کس لیول کا مشن ہے. آپ اور میں کٹھے 10 سال بھی کٹھے مفکری کریں نا تو وہ والی نس نہیں پکڑ سکتے کہ فیئر کہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ طاقت ہوتی ہے نبی میں. سو انڈرسٹینڈ, ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے. ہمارے اندر سامنے یار برادری کر رہی ہے, ہم کیا کروں, جہیز نہیں دوں گا تو میری بہن کی عزت کہاں پہ, گھر والوں میں سسرال میں مسئلہ کر دیں گے وہ. سوچے نا, لڑکی والے جہیز دیتے ہیں, لڑکے والوں نے کیا مانگنا, لڑکے والے مانگتے ہی نہیں, ان کو پتا ہے خود ہی دیں گے. بینک اکاؤنٹ تو ہمارے گھر میں پیدا ہوا تھا نا لڑکا تو, مگر وہ اس فیئر کو ٹریگر اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں. اکلوتے تو نہیں ہوتے نا, ایک لڑکے کی بہنیں بھی ہوتی ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہم کہیں یا نہ کہیں جہیز تو آنا ہے, کیونکہ ہماری بیٹی کا ہم جہیز نہیں دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. کیا مسئلہ ہوگا, اسرائیل کے بندے آگے اٹھا کے ماریں گے, اس جابی ورچیوں کو مارے ہمارے, نہیں باتیں سنیں گے ہم. تانا ہمزہ تلمزہ, مطلب دوزخی آ جائیں گے کچھ, اور دوزخی آ کے میری مومن بچی کو تنگ کریں گے, بس یہ فیئر ہے, اور تو کوئی نہیں ہے. اسی تانے کے اوپر آیت ہے نا, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, جملے کستا ہے تو. اور کیا کرتے ہیں لوگ, مطلب صرف اس سائیکالوجی کے پیچھے اب اللہ رسول کا دین چھوٹا کہ نہیں سر ہم وہ ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ, ہمارے پہ وعید تھی سر, کیسی باتیں کر رہے ہیں, میرے پہ وعید تھی, میں ہی تو وہ ہوں. ایک کی بجائے 100 ایک ہی اٹھائیں گے, 100 نکلیں گے. آپ اسلام نہ کریں, ہم ہمزہ لمزہ والے لوگ ہیں. تو اس لیے ہمارے پاس پریشر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, بس لوگ کیا کہیں گے, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, اور کیا ہے, لوگ کیا کہیں گے نا, مگر ہم نے پورا کرنا ہے. اس لیے ایک بندہ طاقت کرے نا, میں پھر اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہے ریئلٹی ہوتی ہے. میرے اوپر بھی میرے سسرال والوں نے پریشر ڈالا تھا کہ بیٹا آپ یہ نقشہ, میرا پتی کا انتقال ہو چکا تھا, تو I was the decision maker of political decision شادی کے وقت. تو ظاہر ہے انہوں نے یہی والی بات کی کہ بھیا آپ کا ڈیسیژن نہیں ہے یہ انہوں نے مجھے بتایا, آپ کا ڈیسیژن نہیں ہے یہ, آپ سے پوچھ نہیں رہے ہیں, یہ ہونا ہے. سوچیں ذرا, یہ ہونا ہے بس.
ایسے تو پھر یہ ڈیسیجن جہیز والا آپ کا ہی ہوگا, نکاح والا تو میرا ہے نا, پھر یہ نکاح نہیں ہونا, کیونکہ میرا باپ ساری دنیا کے سامنے یہ کہتا مر گیا کہ یہ کام نہیں ہونے دوں گا, اور آپ ان کے مرتے میں یہاں پہ بیٹھے ہوں گے, وہ خیر ہے لڑکی کی عزت کا معاملہ ہے. یہیں پر ایک ہی تو شادی ہوتی ہے بندے کی, جب یہ جیسے اور کیا میں 100 شادیاں کروں گا تو بتاؤں گا, یا اگلی میں دیکھ لیں گے. اپنا موقع آیا تو پتلی گلی والی ہے تو آپ نے کرنی ہے تو ایسے کرنے, نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں. اور ظاہر ہے اس جملے کو بولنے کے لیے بھی ہمت چاہیے تھی, کیونکہ ظاہر ہے پھر ان کی یہاں پہ بھی عزت لگی ہوتی ہے کہ یار یہ کس طریقے سے بات کی, تو جتنی تمیز تہذیب سے کہہ سکتے تھے کہہ دیا, مگر بات تقول قولا سدیدا کہ اللہ سے ڈر لو یا لوگوں سے ڈر لو, بس یہ اللہ تعالیٰ نے رول بتا دیا. اور ایکچولی اسی صورت میں ہے جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے. یہ اصل میں صورت ایسے سٹارٹ ہوتی ہے, جو آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, بس اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو بھائی سیدھی بات تو کرے گا. تو اگر اللہ سے نہیں ڈرتا, اس کا کیا مطلب ہے, اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر اس کو بھی خوش کر لیں, اس کو بھی خوش کر لیں, برادری کو بھی خوش کر لیں. تو آپ برادری سے ڈرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ سے سوال نہیں ہوگا من ربو کا, کیا مطلب ہے کہ کس سے ڈرتے تھے بھائی, کدھر سے آئے ہو؟ تو جی میں تو انکل سے ڈرتا تھا, میرے تو گھر والے تھے, میرے چاچا تھے, بڑے تایا ابو نے کہا تھا کہ ایسے کرنا ہے. ہر جگہ پہ طاغوت کھولا تم نے, ہر جگہ پہ طاغوت کھولا, کہتے ہو کہ آپ مسلمان بن رہے, ایسے تو نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ ابھی جتھے کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے نا, جتھے کی سائیکالوجی, یہ اصل میں توڑنا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, اصل میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور جو ہمت اپنے جتھے کو توڑنے کے لیے چاہیے نا, صحیح بتاؤں وہ اسرائیل جانے کے لیے ہمت چاہیے, اس سے کام چاہیے. بلکہ اسرائیل جانا آسان ہے, بہت آسان ہے. کیوں, ایئر لائن آپ کے ساتھ ہوگی, کوئی نہ کوئی جہاز ہی لے کے جا رہا ہوگا آپ کو, کوئی نہ کوئی ایک دو بندے اور مل جائیں گے. آپ کیوں جا رہے ہیں؟ جی میں تو یہودی ہوں, اپنا طواف کرنے جا رہا ہوں. اچھا آپ کو پتا ہوگا کہ یار کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جو امپاسبل ہے, لوگ جا ہی رہے ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں, زیادہ کیا ہوگا دیکھی جائے گی. اپنے گھر والوں کے خلاف, اپنی برادری کے خلاف لڑنے کے لیے اس کو کہتے ہیں سافٹر کرٹیکل انرجی, اس کو کرٹیکل انرجی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اینتھروپولوجی میں کرٹیکل انرجی کا مطلب ہے کہ یہ وہ سافٹ سا ایک گرے میٹر ہے جس کے بارے میں آکورڈنس زیادہ ہے. عجیب لگے گا یہ بات کرتے ہوئے, عجیب لگے گا. اس کو ہم توڑتے ہوتے ہیں ٹریننگ پروگرام میں نا, یہ پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے. اسی ایلیویٹر میں جاؤ نا اور کہتے نا السلام علیکم, تو سب کہتا ہے یہ کیا کیا تو نہیں. آپ تو اس کمرے میں پائی جانے والی مخلوق ہے نا, آپ کے لیے عام سی بات ہے السلام علیکم. آپ ذرا جائیں ذرا, آپ کو جہاں جہاں جن آوازوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, آل آف اے سڈن دے بی لائک یہ کیا, اچھا داڑھی والا ہے, اچھا داڑھی والا ہے, وعلیکم السلام بردر. ٹھیک ہے, اتنا مسئلہ ہے کہ آپ آکورڈنس ہو جاتی ہے. تو ہم ٹریننگ میں کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں سے کہیں, فون کریں, ابھی فون کریں اور اپنی بیوی سے کہو کیا میرے سے خوش ہو. آپ کو پتا ہے آنسو سے روتے ہیں لوگ, جوان مات سب کچھ کرا لیں, یہ نہ کرائیں. یہ سوال کیسے پوچھوں میرے سے خوش ہو, پھر ہم نے کراتے ہیں. پھر جب پوچھا ایک دفعہ نہیں, کم از کم 200 دفعہ ایسے ہوا ہے. لڑکی کو اس نے بیگم کو کال کیا, اسپیکر پہ ڈلواتا ہوں نا میں کہ سب کے سامنے پوچھ چل, کون سا میں نے کوئی آل فال بات کرنے کے لیے کہا, میرے سے خوش ہو, یہ کو پوچھے سوال ہے. فون کیا بندے نے, جی آپ میرے سے خوش ہیں, میں بس ایک سوال پوچھنا تھا. آگے سے وہ بیویاں چیخیں مارتی ہیں, اللہ بیاہ کر لیتے ہی. بیویاں یہ کہتی ہیں کہ یہ والا سوال کیوں پوچھا اس نے میرے سے کہ میرے سے خوش ہو. یہ اتنا نائس ہوگا, اس کا مطلب ہے چور ہے. 100 میں سے 95 بیویوں نے پوچھا ہے کہ سر شادی کر لی آپ نے. کیوں, یہ سیدھی باتیں جو ہے نا, سیدھی باتیں یہ کرنے کے پیچھے ہماری کلچر کے خلاف, ہمارا کلچر سے خلاف ہے کہ بھائی یہ بات کریں گے تو عجیب لگے گا. نبی علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی اور من کا ہی توڑ دیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا, اب غور سننا, اور اس میں اردو میں وہ لفظ ہے نہیں, اور لوگ کہتے ہیں سر انگریزی بہت بولتے ہیں. اردو میں یہ لفظ نہیں ہے جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, صرف انگریزی میں یہ لفظ ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیطان برائی کو کول کر کے بتائے گا آپ کے سامنے. جو عربی میں لفظ ہے نا, اس کا مطلب اردو میں ہے ہی نہیں. کول کا اردو بتائیں گے, کول کا اردو آپ بتا دیں. اب پاکستان میں نا ماضی کا اردو, کول کی اردو بتائیں, ٹھنڈا ہی نکلتا ہے نا, اس کے علاوہ تو نکلتے نہیں ہے. مگر انگلش میں ہر ایک کو پتا کول کا مطلب کیا ہے.
نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ وقت آئے گا کہ برائی کو شیطان کول کر دے گا، کول کر کے دکھائے گا. یہ ہے وہ 4 لڑکوں میں کھڑے ہو کے اسلام کی بات کرنا کہ یار انکول ہے. بھائی بچی ڈسکس ہو رہی ہے، تو اللہ رسول کی باتیں شروع کر رہا ہے. سوچیں ذرا. آپ کو جہاں بھی درد ہو رہی ہے، آپ کے گھٹنے پہ، کمر پہ، کولوں پہ، کونیوں میں، ان امیجنیبل ہو جاتا ہے یہ دیوار کراس کرنا، یہ آکورڈنس ہوتا ہے. یہاں پہ اقول قولا سدیدا کی چابی لگتی ہے. نبی علیہ السلام کیسے اس چابی کو ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں کہ بھائی شیطان نے کول کیا ہوا ہے، سیدھی بات ہی رہے گی، اچھی بات ہی رہے گی، چل شاباش جست لگا. جس دن آپ نے جست لگائی، کوئی میں آپ کو معرفت کی بات بتانے لگا ہوں، میں کوئی صوفی نہیں ہوں، آپ یہاں پہ جست لگا رہے ہوں اللہ کے لیے، اور خضر علیہ السلام یا کوئی اور معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کے لیے کہیں اور کوئی اور کر رہا ہوگا. اس طریقے سے بیلنس ہو رہا ہوگا ہر جگہ پہ کہ تو کسی کی ہیلپ کر رہا ہے، کوئی تیری ہیلپ کر رہا ہوگا. لالچ دے رہا ہوں آپ کو، صوفی تو نہیں یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا، اس کو پتا ہے اس کا. میں آپ کو پھر بتا دوں، ایک دفعہ آپ نے ہمت کی نا، آپ کے وہ والے کام شروع ہو جائیں گے کہ لوگ آپ کو لیڈر ماننا شروع کر دیں گے. میں نا یہ جب زون کی نا آئی ڈی پی نہیں، یہ جو ضرب ادب چل رہی تھی، تو آئی ڈی پی جتنے بھی تھے نا یہ لوور پنجاب میں اور سینٹرل پنجاب میں سیٹل کیے جا رہے تھے. تو زونگ والے نا ان کو وہ دی تھی جو نہیں ان کا جو منتھلی اسٹائپنڈ تھا نا، وظیفہ، وہ زونگ کے جس طرح ایزی پیسہ نہیں ہے ٹیلنٹ اور اس طرح زونگ کا ٹائم پہ ہوتا تھا، تو اب بند ہو گیا. تو وہ ٹائم پہ کے تھرو اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا ان کا. تو میں زونگ میں تھا اس وقت، تو ہم نا ان کے ساتھ بڑا انٹریکشن کرتے ہو رہے تھے. تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں لیڈرشپ کا ٹرینر ہوں، تو میں جا کے نا، کیونکہ ان کی لیڈرشپ بڑی مشہور ہے، قبائل کی جو لیڈرشپ ہے نا ان کی پراپر ایک میکینیکل سے. آپ میں سے پٹھان تو نہیں ہے کوئی؟ ٹھیک ہے. تو پٹھانوں کے اندر نا جو قبیلہ بنتا ہے نا، تو قبیلے کی جو جرگہ اور اس بندے کا جو انتخاب کیا جاتا ہے، وہ ایک بہت کلیئر پروگیٹو کے ساتھ کیا جاتا ہے. بہرحال اب پنجاب میں یہ سسٹم نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ اس سے کہا نا، وہ 12-14 قبیلوں کے ساتھ میں بیٹھا. قبیلے مطلب چھوٹے چھوٹے خاندان جو وہاں پہ، کیونکہ خاندان کے ہیڈ کے اوپر نا وہ اکاؤنٹ کھلتا ہے، تو ادھر سے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں. 12,000 یا 15,000 روپے مہینہ ہوتا تھا ان کا. تو میں جا کے اس سے پوچھا کہ یار آپ لیڈر کیسے چنتے ہیں؟ آپ کی لیڈرشپ جو ہے نا بہت، اور پوری دنیا کو آپ نے نقش ڈال کے رکھی ہوئی ہے، نہ انگلینڈ آپ سے آپ فتح ہوئے، نہ امریکہ سے آپ فتح ہوئے. کیا کرتے ہیں آپ کے، کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس؟ ایک ہی جواب دیا 8 الگ الگ خاندانوں نے، ایک ہی جواب. کتنا آسان تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، دنیا ہم کتنی مشکل کر بیٹھے. میں نے کہا کیسے لیڈر چنتے ہیں؟ کہتا ہے اتنا تو اس میں کون سی سائنس ہے یار، ہم تو، اب میں آپ کو جان کے روک رہا ہوں یہ بات تاکہ آپ کی ذرا کیوریوسٹی بنی رہے. ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں اور لیڈر چن لیتے ہیں. اگلے سے پوچھو، ہم بس یہ دیکھتے ہیں تو لیڈر چن لیتے ہیں. بندہ اگر اس بندے کے اندر یہ ہے تو وہ لیڈر نہیں ہے. وہ کیا تھا؟ ہر بندہ وہی بول رہا تھا. سوچیے ذرا، اور سننا ہے یہ سب جوانوں، آپ کے لیے بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا کہ کیا کرتے ہو لیڈر چننے کے لیے؟ کہتا ہے ہم بس ایک چیز دیکھتے ہیں، یہ بندہ غیبت تو نہیں کرتا. میں نے کہا کیا غیبت؟ اس کا کیا تعلق ہے لیڈر سے؟ کہتا ہے جو غیبت کرتا ہے ڈرپوک ہوتا ہے، وہ منہ پہ سیدھی بات نہیں کر سکتا، پیچھے کرتا ہے جا کے. اور ہر غیبتی پہچان میں ہوتا ہے. ہر بندے کی اللہ نے ریڈار بنایا ہوا ہے، غیبتی پہچانا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم صحیح تو کرتا ہے. جو اس نے آج تک غیبت نہیں کی، وہ سب سے منفرد ہو کے اوپر آتا ہے کہ یار یہ بندہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے نہیں، سیدھا جا کے فائر کرے گا منہ پہ کہ بھائی تو نے یہ کام کیا غلط ہے. قولوا قولا سدیدا کی طاقت دیکھیں، لوگوں سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے بس. یہ ہے اتنی طاقت اللہ نے انسٹال کی ہوئی ہے کہ اگر آپ غیبت نہیں کرتے، لوگوں نے آپ کی ایسے جو ہے نا پوجا شروع کر دینی ہے کہ نا یہ طاقت اس کے پاس. کوئی، میں نے کہا تلوار گولی کی ضرورت نہیں ہے انسانوں کو فتح کرنے کے لیے. اللہ نے طاقت نیوکلیر ریئیکٹر کے طور پہ ہمارے اندر دی ہے، اور اس نیوکلیر انرجی کے ایکویشن لوگوں کے اندر دی ہوئی ہے کہ وہ ایکویشن آپ کے ساتھ کمبینیشن میں